اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو اہل سنت والجماعت کے خوش عقیدہ مسلمان اپنے انگوٹھوں کو چومتے ہیں اور آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ اس پہ تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ گزارش آپ سے یہ ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھیں لیکن دل جمعی کے ساتھ میں بیٹھیں۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہ معمول اور یہ عقیدہ ہے، اور اس پہ یہ بات یہ سمجھ لیں، یہ جو عقیدہ ہے اس پر کوئی مدار ایمان نہیں ہے کہ ہمارا ایمان اسی پر ٹکا ہوا ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان انگوٹھا نہیں چومتا ہے نام اسم محمد پر تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم انگوٹھا چومو، یا اگر کوئی مسلمان انگوٹھا چومتا ہے تو دوسرا یہ نہ کہے کہ تم کیوں چومتے ہو، یہ ناجائز ہے، بدعت ہے، قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، ایسا بھی نہیں کہا جائے گا۔ بلکہ یہ ہم چومتے ہیں تو اس لیے طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، یہ ہمارے عشق کی بات ہے، مصطفیٰ جان رحمت سے ہمارا عشق ہے، تو ہم اپنے نبی کے عشق میں جب ان کا نام آتا ہے تو اس میں محمد پر انگوٹھے چومتے ہیں اور آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، تو بات یہیں پر ختم ہو جانی چاہیے۔ اور یہ امر مستحب ہے، انگوٹھا چومنا یہ کیا ہے، مستحب امر ہے۔ تو انگوٹھا چومنے پر کئی ساری کتابیں اس پر علماء نے تصنیف فرمائی ہیں، اور انہی کتابوں میں سے دو چند کتابوں کو میں نے جمع کیا ہے، اس کو آپ حضرات سن لیں۔ ایک امام ہے امام سخاوی علیہ الرحمہ، ان کی ایک کتاب ہے المقصد الحسنہ۔ المقصد الحسنہ میں آپ تحریر فرماتے ہیں کہ مؤذن سے اشہد ان محمد الرسول اللہ سن کر شہادت کی انگلیوں کے پوروں کو چوم کر آنکھوں سے ملنا اور یہ دعا پڑھنا، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ وردیت باللہ ربہ وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، اس چیز کو پڑھنا یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اپنی کتاب المقصد الحسنہ میں وہ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں، اس حدیث پاک کو دیلمی نے مسند الفردوس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر سے روایت کیا ہے، خلیفۃ المسلمین، پہلے خلیفہ مسلمانوں کے، یہ ان سے روایت ہے انگوٹھا چومنے کی روایت۔ تو اسی المقصد الحسنہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر مؤذن کو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے سنتے تو آپ یہ دعا پڑھتے جو ابھی اوپر بتائی گئی، اور شہادت کی دونوں انگلیوں کے پورے چوم کر آنکھوں سے لگاتے۔ اور جب آپ کے اس فعل کو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایسا کر رہے ہیں، تو جب اللہ کے نبی نے آپ کے اس فعل کو دیکھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت علیہ شفاعتی، اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایسا کرے جیسا میرے اس دوست نے کیا ہے تو اس پر میری شفاعت لازم ہو گئی۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ اس حدیث کے بارے میں فرمایا حضرت مولا علی قاری کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس فعل کا ثبوت اس پر عمل کے لیے کافی ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا یہ فعل اس پر اہل سنت کے لیے دلیل اس پر کافی ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ جو آگے اور یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے ایسا کیا جیسا میرے اس خلیل نے کیا تو اس پر میری شفاعت لازم ہے، یہ اللہ کے نبی فرماتے یا نہ فرماتے تب بھی حضرت ابوبکر صدیق کا ایسا کرنا یہ امت کے لیے کافی ہے۔ کیوں کافی ہے؟ آپ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اپنے صحابہ اور اپنے خلفاء کے بارے میں، علیکم بسنتی و سنتی الخلفاء الراشدین، کہ اے لوگوں تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ تو انہیں خلفاء راشدین میں سے ایک خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اس پر علماء نے متفرق تفسیرات لکھے ہیں انگوٹھا چومنے کے بارے میں۔ ایک روایت میں بتاتا ہوں، حضرت امام سخاوی ہی سے نقل کرتے ہیں، کون؟ شمس الدین محمد بن صالح مدنی، یہ ایسے شخص ہیں جنہوں نے مسجد نبوی میں لوگوں کی امامت کی ہے، اور جو مصر کے بزرگوں میں سے ہیں،
انہوں نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے کہ میں نے صالحین کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر پاک اذان میں سن کر شہادت کی انگلی اور انگوٹھوں کو ملائے اور پھر انہیں بوسہ دے کر آنکھوں سے لگائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ امید ہے کہ اس کی آنکھیں کبھی نہیں دکھیں گی۔ تو اس لیے ہم اہل سنت والجماعت ایسا کرتے ہیں، بزرگوں کا معمول ہے۔ اور اسی میں ایک اور دلیل آپ سنتے جائیں۔ آج ہمارا ایمان اور عقیدہ اسی لیے کمزور ہوتا جا رہا ہے کہ ہم صرف واہی میں پڑ جاتے ہیں، اور دلیل کیا ہے، اس کے پیچھے کا ریزن کیا ہے، وہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم دوسروں کے سامنے زیر ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک اور دلیل، ایک کتاب کا نام ہے شرح نقایہ، اس میں یہ لکھا ہے کہ خبردار، یقیناً یہ مستحب ہے کہ جب اذان میں پہلی بار اشہد ان محمد رسول اللہ سنے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہے، جب مؤذن یہ کہے، اور دوسری بار جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو دوسری بار یہ پڑھے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ پھر سننے والے کو یہ چاہیے کہ اپنے انگوٹھوں کے ناخن آنکھوں پر رکھ کر یہ کہے اللہم متعنی بالسمع والبصر، اے اللہ میری آنکھوں کو اور میرے کانوں کو روشنی عطا فرما۔ کہ سننے والوں کو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ ایسا کرنے والے کو نبی کریم اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں گے۔ جو ایسا پڑھے گا باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے۔ اور اسی روایت کو علامہ شامی نے رد المحتار میں نقل کیا۔ یہ علامہ شامی وہی ہیں جن کی کتاب ہے رد المحتار، کہ یستحب ان یقال عند السماع الاولی، یہ اوپر جو ابھی میں نے اردو میں بتایا یہ اسی کا ترجمہ عربی میں، رد المحتار چونکہ عربی میں کتاب ہے۔ یستحب ان یقال عند السماع الاولی من الشہادہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وعند الثانیہ منہا قرۃ عین بک یا رسول اللہ، ثم یقول اللہم متعنی بالسمع والبصر بعد وضع ظفر الابہامین علی العینین، فإنہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یکون قائدا لہ الی الجنہ۔ یہ اسی کی عربی ہے۔ مستحب یہ ہے کہ جب اذان میں پہلی بار اشہد ان محمد رسول اللہ سنے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہے، اور جب دوسری بار سنے تو قرۃ عینی بک یا رسول اللہ کہے، اور انگوٹھوں کو آنکھوں پر رکھ کر کہے اللہم متنی بالسمع والبصر، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے کر جائیں گے جو آدمی ایسا کہے گا۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ حدیث اور فقہ اور ارشادات علماء اور عمل قدیم سلف صالحین سے یہ ثابت ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر انگوٹھے چومنا یہ مستحب اور جائز ہے، اور اس عمل مستحب کے منع کرنے پر کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے، لہٰذا اس سے روکنا یا اسے ناجائز اور بدعت کہنا یہ ظلم اور زیادتی ہے، ظلم اور زیادتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے نبی سے سچی پکی محبت عطا فرمائے اور اپنے نبی کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔